یہ بھائی کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضے پہ تصویریں بنانا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ناجائز تو آپ علماء حضرات حکومت سے پابندی کیوں نہیں لگواتے؟ کیوں جی؟ میرا پہلے آپ سے سوال ہے، آپ نے اپنے گھر کی چار دیواری میں شریعت نافذ کر لی ہے؟ کیوں جی؟ جہاں پہ آپ کی حکومت ہے، آپ کا 2 کمرے کا جو گھر ہے، بیگم اور 4 بچوں کے اوپر شریعت نافذ کر لی ہے آپ نے؟ کیا وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی شلواریں ہمیشہ ٹخنوں سے اوپر رہتی ہیں؟ کیا آپ کی بیٹیاں پردہ کرتی ہیں؟ کیا آپ کی بیگم پردہ کرتی ہے؟ کیا آپ کی بیگم اپنے دیور اور جیٹھ اور کزنوں سے پردہ کرتی ہے؟ کیوں جی آپ کے اس گھر میں تصویریں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ مجھ سے مسئلہ پوچھیں، یہ حکومت کے معاملات میں مجھے کون لے کر جاتے ہیں؟ مسئلہ پوچھیں جائز ہے کہ ناجائز؟ اتنا سوال کریں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن 2 قدم مجھے آگے لے جائیں گے تو میں بھی آپ کو آگے لے جا رہا ہوں۔ کیا کیا آپ نے اپنی بیگم کا مقابلہ؟ بہت سے امور میں آپ کی بیگم شریعت کی خلاف ورزی کرتی ہے، یہ بال بناتی ہے کہ نہیں بناتی؟ اور یہ کبیرہ گناہ ہے، چھوٹا گناہ نہیں۔ کون سا گناہ ہے یہ؟ کبیرہ گناہ۔ یہ بال نوچنے، بنانے، کاٹنے کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی، چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ میں کہہ رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ بڑا گناہ جس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ استغفر اللہ۔ یہ جیلی تل بنا لینا، اپنی طرف سے زخم کر کے خون نکال کے اندر سرما ڈال کے یا نیل ڈال کے تل بنا لینا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لعنت آئی ہے اس کے اوپر۔ اور یہ سب کچھ آپ کے گھر میں آپ کی زیر نگرانی ہو رہا ہے۔ بہرحال اسی بہانے، آپ کے سوال کے بہانے مجھے اتنے مسئلے بتانے کا موقع مل گیا ہے، تو مجھے بھی چاہیے، آپ سب کو بھی چاہیے اس کی پابندی کریں۔ باقی رہا مسئلہ تصویروں کا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اصل میں جو بھی آدمی آتا ہے نا یہاں پہ، زندگی میں آتا پہلی بار ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ یہاں پہ ہو رہا ہے یہ میں نے دیکھ لیا ہے اور یہاں پہ کوئی روکنے والا نہیں ہے، میں ہی روکنے کے لیے آیا ہوں۔ مسجد نبوی کے ائمہ کرام کئی دفعہ یہاں روک چکے ہیں اس کام سے، وہ تو آپ سے تنگ ہیں، آپ ان سے تنگ ہو رہے ہیں۔ وہ تو کہتے ہیں یہ حاجی عمرے والے کیا کر رہے ہیں، یہ عبادت کے لیے آئے ہیں کہ پکنک کے لیے آئے ہیں؟ جدھر دیکھو جناب موبائل پکڑا ہوا ہے، تصویریں بنائی جا رہی ہیں، لوگوں کو عبادت کرنے کا موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ شیخ حذیفی حافظہ اللہ ایک دفعہ جمعہ پڑھا رہے تھے، جمعے میں ناراض ہو گئے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ تو ائمہ کرام ان کا کام ہے روکنا، وہ یہاں بھی روکتے ہیں، وہاں پہ بھی روکتے ہیں، نہ ہم ان کی مانتے ہیں نہ ہم ان کی مانتے ہیں۔ مسئلہ روکنے کا نہیں ہے، مسئلہ ماننے کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے اور توفیق دے، آمین۔ میرے بھائی یاد رکھیں، جناب علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، کون سے صحابی روایت کر رہے ہیں جی؟ جناب علی کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مجھے حکم دیا کہ علی جاؤ، جس قبر کو دیکھو کہ وہ بلند و بالا ہے اسے ہموار کر دو۔ ہاں جی، آج قبر کیسی بنی آپ کے دادا جی کی، ابا جی کی؟ پکی قبریں، اونچی قبریں، 1 بالش سے اونچی قبر نہیں بنانی چاہیے۔ جناب علی کو اللہ کے رسول نے آرڈر دیا، علی جاؤ جس قبر کو بھی دیکھو، کوئی بھی قبر ہو، بلند و بالا اسے ہموار کر دو، اور جس مجسمے کو دیکھو، تصویر کو دیکھو، اسے توڑ ڈالو۔ ہمارے گھروں میں مجسمے ہیں، ہرن کا مجسمہ، شیر کا مجسمہ، ہاتھی کا مجسمہ، ہماری دکانوں پہ، کپڑے کی دکانوں پہ عورت کا مجسمہ جس کے اوپر کپڑے ڈالے جاتے ہیں کہ نہیں ہے؟ یہ سارے کام منع ہے۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بخاری مسلم کی ایک اور حدیث سن لی، آپ فرماتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کوئی تصویر ہو یا جس گھر میں کوئی کتا ہو۔ ہاں جی، شوقیہ کتے ہمارے گھروں میں موجود ہیں، مسلمان پال رہے ہیں نا۔ اور مجھے تو یہ حیرانگی ہوتی ہے کہ عام طور پہ کتے پالنے والی جو قوم ہے نا، یہ وہ قوم ہے
جو زیادہ بچے نہیں لیتے، کہتے ہیں بچے 2 ہی اچھے. کیا کہتے ہیں؟ بچے. اور اگر کوئی دیسی قسم کی عورت مل جائے جس کے 5-6 بچے ہوں، اس کو دیکھ لی تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. اور خود یہ حال ہے کہ بچے 2 ہی لیں گے. اب وہ بچے بڑے ہو جائیں گے، یونیورسٹیوں میں چلے جائیں گے، کسی کو امریکہ بھیج دیا، کسی کو لندن بھیج دیا. اب آپ کے گھر میں میم صاحبہ کا دل نہیں لگتا، اب کتے لے کر آؤ. اب میم صاحبہ کتوں کو پالیں گی، ان کو گوشت کھلائیں گی، گلے سے لگائیں گی، بوسے دیں گی. اور اللہ کی بندی سے بہتر تھا بچے لے لیتی، انسان لے لیتی، ان کو پالتی، بڑے ہو کے تیرے لیے دعائیں کرتے، تیرے لیے صدقہ جاریہ بنتے، تو قبر میں چلی جاتی، پیچھے سے تیرے لیے دعا کرتے. انسان تو نے نہیں لیے، کتے پالنے شروع کر دیے. یاد رکھیے گا، صراط مستقیم وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتا دیا. دائیں بائیں گمراہی ہے. آج مسلمان آپ میں سے بھی کئی لوگ ہیں جو مرعوب ہیں. 2 سے زیادہ بچے ہو جائیں، 3-4 ہو جائیں تو بیگم صاحبہ بھی پریشان، آپ بھی پریشان. جی بس میں چڑھتے ہیں تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں. لوگوں کا کیا ہے؟ لوگوں کی پرواہ کرنی ہے آپ نے؟ آپ یہ دیکھیں کہ آپ حق پہ ہیں کہ نہیں ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اس عورت سے شادی کرو جو بچے زیادہ پیدا کرنے والی ہو، میں روز قیامت لوگوں کے سامنے فخر کر کے کہوں گا، دوسری قوموں کے سامنے کہ میری امت سب سے بڑی ہے. سبحان اللہ. کبھی سوچا کریں کہ بچے روکنے کے لیے، حمل گرانے کے لیے دوائیاں بڑی سستی ہیں. کیوں فنڈ آتے ہیں باہر سے اس کام کے لیے؟ کیوں جی؟ اس کام کے لیے بڑا تعاون ملتا ہے ہمیں. دل کی بیماریوں کے لیے کیوں نہیں تعاون ملتا؟ گردے کے لیے تعاون کیوں نہیں ملتا؟ یہیں سے سمجھ آیا کریں کہ جو کام ہمارے ساتھ ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے. اور اگر کوئی رزق کے خوف سے بچے کم لیتا ہے، حمل گراتا ہے رزق کی وجہ سے، یاد رکھیے اس کا جرم اور بڑھ جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اللہ پہ ایمان نہیں، آپ اللہ کو رازق نہیں مانتے. اور آپ کے دادا جی کے 10-20 بچے تھے، ان کو رزق کون دیتا تھا؟ تو رزق کی کمی کی وجہ سے بچے نہ لینا یہ مزید بڑا جرم ہے، یاد رکھیے گا. تو بہرحال آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس گھر میں تصویر ہو. تو یہ تصویریں گھروں میں لٹکانا، دادا جی کی تصویر، اماں جان کی تصویر، بیٹے کی جب 1 سال کا تھا، بیگم صاحبہ کی جب شادی ہوئی تھی، پیر صاحب کی، سیاسی لیڈر کی، یہ سب تصویریں غلط ہیں. ان کو اتار دیا جائے، توڑ دیا جائے، گھر کو ایسی تصویروں سے پاک رکھا جائے تاکہ آپ کے گھر میں رحمت کے فرشتے داخل ہو سکیں. کون داخل ہو سکیں؟ رحمت کے فرشتے. اور اگر آپ نے رحمت کے فرشتوں کو داخل نہ ہونے دیا، ایسی حرکتیں کرتے رہے، تو پھر آپ کے گھر پہ قبضہ ہوگا شیطانوں کا. شیطانوں کو کھلی چھٹی مل جائے گی، پھر آپ کے گھر میں برکتیں نہیں ہوں گی. پھر آپ کہیں گے بیٹی کے جسم میں لگتا ہے جن داخل ہو گئے. پھر آپ نے کہنا ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو سین میں بوٹیاں پڑی ہوتی ہیں. پھر آپ نے کہنا ہے رات کو سوئے ہوتے ہیں برتن ہلنے لگتے ہیں، کھٹکھٹانے لگتے ہیں. تو میرے بھائی گھر کے ماحول کو پہلے ہی قرآن و حدیث کے مطابق بنا کر رکھیں. اس سب کے باوجود جو تصویر مجبوری کے طور پہ ہے، اللہ تعالیٰ میں معاف فرمائے. کیمرے کی تصویر اور موبائل کی تصویر، اس بارے میں کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ یہ وہ تصویر نہیں ہے جو منع ہے. جو منع ہے یہ وہ تصویر ہے جو ہاتھ سے بناتے ہیں، جو کپڑے پہ بناتے ہیں، جو دیوار پہ بناتے ہیں. اور یہ کیمرے موبائل کی تصویر جو ہے یہ تو تصویر نہیں ہے، یہ تو وہی انسان ہے. جیسے آپ شیشہ دیکھ رہے ہو، جیسے پانی میں آپ اپنا عکس دیکھ رہے ہو. تو کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے. ضروری نہیں وہ موقف ٹھیک بھی ہو، لیکن بتا رہا ہوں کہ ایسا موقف پایا جاتا ہے. اسی لیے کئی علماء کرام اس کو منع نہیں سکتے. اور دیگر کئی علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ تصویر ہے، یہ ہو یا وہ ہو، وہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے. تو اس لیے میرے بھائی تصویروں سے جس قدر ہو سکے بچیں. الا یہ کہ کوئی تصویر اس میں کوئی دینی فائدہ ہو، کسی عالم دین کا کوئی لیکچر ہو، کوئی ایسی کوئی چیز ہو، تو اللہ رب العزت اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے.